الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وأما بنعمة ربك فحدث وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. حضور نبی اکرم سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنا یقیناً بے شمار فضائل و برکات کا ذریعہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں انتہائی پسندیدہ عمل بھی ہے. سبحان اللہ. جب بھی درود و سلام پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے. آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. لیکن اگر عشق اور محبت سے پڑھا جائے آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں ڈوب کر جب درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب اور اس کا انداز کیسا ہوتا ہے کہ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم کہ عاشقوں کا درود میں خود سنتا ہوں و عارفہم اور انہیں پہچانتا بھی ہوں. تو کیسی سعادت مندی ہے بندہ مومن کے لیے غلام مصطفیٰ کے لیے کہ جب یہ محبت اور شوق سے آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتا ہے تو اس کا درود آقا خود سماعت کرتی ہے. اور پھر اسے کیسی عظمت ملتی ہے کہ وہ عارفہم آقا اسے پہچان دے. اور جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کل فروز قیامت کہہ دیں گے کہ یہ ہمارا غلام ہے یقیناً اس کے بیڑے پار ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے اور محبت شوق سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ محفل میلاد مصطفیٰ میں ہم شریک ہیں. اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ لازم ہے ہم پر. ابھی آپ سن رہے تھے کہ رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور اس انداز سے اکٹھے بیٹھ کر اس خاص نعمت کا شکر ادا کرنا یہ تو صحابہ کرام کا عمل تھا. طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی یہ مضمون موجود ہے کہ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شان نبوت سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ کچھ صحابہ اکٹھے ہو کر بیٹھے کچھ ذکر کر رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا ما اجلسکم اے میرے صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے یہاں اس انداز سے اکٹھے ہو کر کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ہدانا لدینہ ومن علینا بکا کہ آقا ہم اکٹھے بیٹھ کر اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں اور رب کی حمد بیان کر رہے ہیں اس بات پر کہ رب نے ہمیں دین کی طرف ہدایت دی ہے اور آپ جیسی نعمت عطا کی ہے. سبحان اللہ. جب صحابہ یہ عرض کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع نہیں کیا کہ میرے صحابہ ایسا نہ کیا کرو یہ تمہارا انداز درست نہیں ہے یا میری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے بلکہ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تمہارے بتانے سے پہلے مجھے جبریل امین نے خبر دے دی ہے کہ تم یہ زمین پر بیٹھ کر عمل کر رہے ہو. ان اللہ جباہی بکم الملائکہ اور تمہارا رب تمہارے اس عمل پر آسمانوں میں فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا. سبحان اللہ. اے میرے فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے ان کو اپنا محبوب عطا کیا ہے ان کو دین کی ہدایت دی ہے تو یہ کس انداز سے میرا شکر ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ اتنا عظیم عمل ہے. اور پھر بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کرنا یہ تو ایسا عمل ہے اتنا عظیم عمل ہے کہ اگر کوئی کافر بھی کرے تو رب تو اسے محروم نہیں رکھتا اس پر اپنی ادا کرتا
ہے اسے جزا دیتا ہے، تو اگر غلامی مصطفیٰ کرے تو رب اس پر کتنی رحمتیں نچھاور کرے گا۔ حدیث پاک میں روایت میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آقا کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا محترم وہ کہتے ہیں کہ رأیتہ فی منام بعد حول فی شر حال فقال ما لقیت راحتا بعدکم الا ان العذاب یخفف عنی فی کل یوم الاثنین۔ حضرت عباس سرکار کے چچا کہتے ہیں کہ میں نے ابو لہب کو مرنے کے 1 سال بعد دیکھا، 1 سال بعد خواب میں دیکھا، انتہائی بری حالت میں تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو مجھے کہنے لگا کہ جب سے تم سے بچھڑا ہوں، مرا ہوں، کبھی راحت نہیں پائی، تکلیف میں ہوں، عذاب میں ہوں، ہر وقت تکلیف میں رہتا ہوں۔ ہاں اتنی بات ہے کہ جب پیر کا منڈے کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، میرا عذاب کم ہو جاتا ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں فقال ذلك ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولد یوم الاثنین فابا لہب بشرت سوادته۔ کہتے ہیں کہ پیر کے دن آقا کونین کی ولادت ہوئی تھی اور ابو لہب کی لونڈی حضرت سویدہ نے اس کو جا کر خوشخبری سنائی تھی کہ تیرے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس نے اس خوشی میں اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، تو رب کو اس کا یہ عمل پسند آ گیا، اس لیے ہر پیر کو رب اسے اس کی جزا دیتا۔ اب کافروں کے عذاب میں تو تخفیف ہی نہیں ہے، پکے جہنمی ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن رب کو اپنے محبوب کی کوئی اگر خوشی کرتا ہے تو کتنا پسند آتا ہے۔ پھر اسی پر تبصرہ کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی نے رحمن ابن جوزی کا قول نقل کیا۔ وہ امام جلال الدین سیوطی اتنی عظیم ہستی کہ جو اپنی زندگی میں ماتھے کی آنکھوں سے بیداری کے عالم میں 75 مرتبہ آقا کونین کا دیدار کرتے ہیں۔ جو الحاوی للفتاوی میں لکھتے ہیں، اسی روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں لوگوں دیکھو تو صحیح، اذا کان ابو لہب الکافر الذی نزل القرآن بذمہ جوزی بفرحہ لیلۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما حال المسلم الموحد من امتہ یسر بمولدہ۔ کہ لوگوں دیکھو تو صحیح، یہ کافر ہے، ابو لہب وہ شخص ہے کہ جس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے کہ یہ ہلاک ہو گیا، یہ جہنمی ہے، اگر وہ اس رات کو خوشی کرتا ہے رب اسے جزا دیتا ہے، تو بتاؤ اس مسلمان کی کیفیت کیا ہوگی جو آقا کا امتی ہے اور ساری زندگی ولادت کی خوشیاں مناتا ہے، اسے رب کیسا انعام عطا کرے گا۔ تو سمجھاتے ہیں کہ لوگوں اس سے سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کافر کو محروم نہیں کر رہا، اپنے محبوب کے امتیوں کو محروم کیوں کرے گا؟ اور یہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ولادت کی خوشیاں منانا یہ کیسا عمل ہے اور یہ کب سے ہے؟ ابن جوزی نے تو 600 سال پہلے لکھا، 600 سال پہلے آقا کونین کی ولادت پر رسالہ لکھا اور اس میں اپنے سے پہلے لوگوں کا عمل بیان کیا۔ اور ابن جوزی وہ تو کوئی تخصیص ہی نہیں کر رہے، وہ کس انداز سے بیان کر رہے، کہتے ہیں لا زال اہل الحرمین والشریفین والمصری والیمنی والشامی وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویہتمون اہتماما بلیغا علی السماع والقراءۃ وینالون باجر جزالک ینالون اجرا جزیلا وفوزا عظیما۔ ابن جوزی کہتے ہیں لوگوں یہ آج کا عمل نہیں ہے، 600 سال پہلے وہ لکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں لا زالا ہمیشہ سے حرمین شریفین، مکہ والے، مدینہ والے، مصر والے، یمن والے، شام والے، سائر بلاد العرب، عرب کے سارے شہروں والے، یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ وہ جب میلاد النبی کا مہینہ آتا تھا تو آقا کونین کی ولادت کی خوشی میں محفلیں سجاتے تھے، وَيَحْتَمُونَ اِحْتِمَامًا بَلِيغًا عَلَى السَّمَاعِ وَالْقِرَاءِ، اور بڑے بڑے اہتمام کرتے تھے، بڑے بڑے ارینجمنٹس کرتے تھے، اور جب لوگ آتے تو کچھ سننے کے لیے بیٹھ جاتے تھے، کچھ سنانے کے لیے بیٹھ جاتے تھے، اور جب وہ یہ عمل کرتے تھے وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا، جب وہ یہ عمل کرتے تھے تو رب تعالیٰ انہیں نہ ختم ہونے والا اجر عطا فرماتا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ وفوزن عظیمہ، اور بڑی کامیابی. اور بڑی کامیابی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں وہ جہنم سے آزادی ہے. تو ابن جوزی کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ عمل کرتے تھے رب ذوالجلال انہیں نہ ختم ہونے والا اجر عطا کرتا تھا اور انہیں اس کے بدلے میں جنت کے پروانے عطا فرماتا تھا. کیسا عظیم عمل، اور ہمارے اسلاف کا، ہمارے اکابر کا اس پر عمل رہا، وہ کرتے رہے اور اس کے بدلے میں رب کی بارگاہ سے انعام پاتے رہے. اور یہ ہم پر لازم بھی ہے کہ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، قرآن کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو. یعنی جب تمہیں رب کوئی نعمت عطا کرے اس کا چرچا کرو. اور عام نعمت کی بات ہے، مطلقاً نعمت کی بات ہے کہ ہر نعمت کا، جو بھی نعمت تمہیں دی جائے جسے نعمت سمجھتے ہو، شریعت میں جو نعمت ہے اس کا چرچا کرو. تو عام نعمت پر تو چرچا کا حکم ہے، تو جو ساری نعمتوں کی اصل ہے، جس کے صدقے ساری نعمتیں ملی ہیں، جس مہینے میں وہ نعمت ملی ہے اس مہینے میں اس کا چرچا کیوں نہ کرے. اور وہ تو ایسی نعمت ہے کہ جو کسی مہینے سے خاص ہی نہیں، جو ہمیشہ کے لیے ملی ہے، جو ان کی وجہ سے ہمیں برکات اور نعمتیں ملی ہیں وہ تو ہمیشہ سے جاری و ساری ہیں. اور پھر اگر صرف نعمت کی بھی بات ہو تو بخاری شریف کی روایت میں موجود ہے کہ محمد نعمت اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے. تو جب انہیں اللہ کی نعمت کہا جا رہا ہے تو رب کہہ رہا ہے کہ رب کی نعمت کا چرچا کرو. تو یہ ساری نعمتوں سے بڑی نعمت نعمت عظمیٰ ہے، اس کا چرچا کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اور ان کا چرچا کیوں نہیں ہوگا؟ رب نے شانیں ایسی عطا کی ہے، رب نے شانیں ایسی عطا کی ہے کہ جو ان کی شان و عظمت کو دیکھے گا وہ چرچے ہی تو کرتا رہے گا کہ رب نے کیسا محبوب دنیا والوں کو دیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر، بلکہ ولادت سے پہلے آپ کے معجزات وہ ان ظہور پذیر ہو رہے تھے. ایک معجزہ یہ بھی تھا، مفسرین نے لکھا کہ جو ابرا کا لشکر تباہ ہوا تھا، ہاتھیوں کا لشکر جس کے بارے میں پوری سورہ فیل ہے، اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ جب حضرت عبد المطلب نے جا کر اس سے مذاکرات کیے اور کہا کہ تم پلٹ جاؤ، ایسا نہ کرو، رب کا گھر ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو اس کو معاذ اللہ تباہ کروں گا. تو حضرت عبد المطلب نے آ کر اپنی برادری کو یہ بھی کہا کہ آؤ اس کا مقابلہ کرتے ہیں. فرمایا تم پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ، تم پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ، اب رب تعالی یہ سے نمٹے گا. اور اس پر مفسرین نے، سیرت نگاروں نے لکھا کہ اس کی تباہی کا سبب بھی یہ ہوا تھا کہ اس نے مکہ المکرمہ کو تباہ کرنا چاہا، لیکن 55 دن بعد وہاں نور مصطفیٰ ظہور پذیر ہونے والا تھا. اس نور کی برکت سے مکہ والوں کو رب ذوالجلال نے محفوظ رکھا اور ابرہ کو تباہ کر دیا. تو آقا کونین کی ولادت سے پہلے ایسے انداز تھے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ جو عورتوں کو جب پریگننسی ہوتی ہے تو ان کی کچھ علامات ہوتی ہیں، پیٹ بڑھ جاتا ہے، کام کرنے میں مشکل ہوتی ہے، کچھ پینز تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں، چلنے میں پریشانی ہوتی ہے. فرماتی ہیں مجھے ایسی کوئی علامت ہی نہیں ظاہر ہوئی، کوئی ایسی علامت نہیں ظاہر ہوئی، بلکہ ایسی برکات تھی کہ پہلے جب آقا کونین کا حمل ہونے سے پہلے کہیں پانی لینے کے لیے کسی کنویں پر جاتی تو ڈول ڈالنا پڑتا تھا، کھینچنا پڑتا تھا، پھر لانا پڑتا تھا. جب آقا کونین میرے رحم مبارک میں آ گئے، اب کنویں پر پہنچتی تھی، ڈول خود ہی نیچے جاتا تھا، بھر کر اوپر آ جایا کرتا تھا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اس انداز سے ظاہر ہو رہے تھے. پھر فرماتی ہے وہ رات آ گئی جب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونی ہے. اس رات میں نے اچانک دیکھا کہ کچھ نورانی صورتوں والی عورتیں جن کے بہت لمبے قد ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان ہے میرے سامنے. تو ان کو دیکھ کر کہتی میں ڈر گئی، لیکن 2 عورتیں آگے بڑھی. ایک نے کہا آپ ہم سے ڈرو نہیں، ہم تو تمہاری مدد کے لیے آئی ہیں. اور بولنے لگی کہ میں آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، کہنے لگی کہ میں آسیہ ہوں. اور دوسری بولی کہ میں مریم ہوں، ہم سے ڈرو نہیں. اور یہ جتنی عورتیں تمہیں نظر آ رہی ہیں یہ ساری جنتی حوریں. یا کہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر حاضر ہوئی ہے. اور پھر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، ہر طرف نور پھیل جاتا ہے،
حضرت آمنہ کہتی ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر میں نے شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا، اس قدر نور پھیلا تھا، اور اچانک جب ولادت ہوتی ہے ایک آواز آتی ہے کہ میرے محبوب کو اٹھا لو، اس کو مشرق میں مغرب میں ساری کائنات میں سمندروں میں جنگلوں میں پھیلا کے لے آؤ تاکہ ہر کوئی جان لے کہ رب کا محبوب آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، شان مصطفیٰ، زندہ باد۔ اب پھر جب ولادت ہو چکی سبحان اللہ، دن آتا ہے، اب عرب کا دستور تھا کہ بچوں کو رورل ایریا سے آتی تھی دائیا لے جاتی تھی، آیا وہ رکھتی تھی، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ رورل ایریاز میں ان کی زبان میں ایلوکینس فصاحت و بلاغت زیادہ ہے، آب و ہوا اچھی ہے۔ عرب کا انداز ایسا تھا بچوں کی پرورش کے حوالے سے۔ تو اس دن دائیاں آئی ہیں لینے کے لیے، مختلف گھروں میں جا رہی ہیں، عصر کا وقت ہو گیا، لیکن اس گھر کی طرف نہیں کوئی آئی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اس گھر والوں نے کسی کو قبول ہی نہیں کیا، اس لیے کسی کو توفیق نہیں ہوئی۔ تو عصر کے وقت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات حضرت حلیمہ سے ہوئی، کہا کہ میرے گھر میں بھی بیٹا ہے، آپ بیٹا ہی کہتے تھے، اتنی آپ روایتیں پڑھیں گے حضرت عبد المطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا ہی کہتے تھے کہ بیٹا ہوا ہے میرے گھر۔ پھر وضاحت بھی کی کہ میرا پوتا ہے اور اس کا باپ فوت ہو چکا ہے، اگر تم اسے لے جانا چاہو تو آؤ میرے ساتھ لے لو۔ تو کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر سے مشورہ کر لوں۔ جب شوہر سے بات کی تو انہوں نے کہا ہاں لے لو۔ اب جب گئی کہا کہ میں لے جانا چاہتی ہوں، حضرت عبد المطلب کہتے ہیں پہلے مجھے کچھ سوالوں کے جواب دو، تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ کہتی ہے بنو سعد۔ کہا آل کون سی ہے؟ کہا آل زبید۔ کہا کہ نام کیا ہے؟ کہا حلیمہ۔ 3 دن سے رات میں خواب میں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے پوتے کو اسی خاندان کے عورت کے حوالے کرنا۔ کہا جو کہتی جب انہوں نے یہ بات کی تو میں تو اور خوش ہو گئی کہ یہ کیسی بات ہے، یہ پہلی بتا رہے ہیں کہ ایسی عورت کو یہ بیٹا دینا، یقیناً یہ کوئی عام بیٹا نہیں ہے، عام بچہ نہیں ہے۔ کہتی ہے گئی، جب ان کے ساتھ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے جگانے کے لیے آگے بڑھی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، آپ کے حسن و جمال کو دیکھا، تو دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے، سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بات کیا کروں، ان کو جگاؤں کیسے۔ کتنی دیر دیکھتی ہی رہ گئی، جب کتنی دیر کے بعد میرے ہوش سنبھلے، میں نے ہاتھ بڑھایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاؤں۔ آپ سو رہے تھے، اٹھا کر سامنے کیا، کہتی جو ہی سامنے کیا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول دی اور مسکرانا شروع کر دیا۔ یقیناً آقا فرما رہے ہوں گے کہ وہ خوش بخت آ گئی ہے جس کے آنگن میں میرے دم قدم سے بہار آئے گی۔ جب آپ مسکرا رہے ہیں تو حضرت حلیمہ دیکھ کر کہتی ہیں کہ آج تک اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت آمینہ پاس تھی، کہنے لگی کہ حلیمہ تو نے دیکھا ہی کیا ہے، تو گاؤں سے آئی ہے، میں مکہ شہر میں رہتی ہوں، میں نے آج تک اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب پاس کھڑے تھے، کہتے بیٹی آمینہ تم نے کیا دیکھا ہے؟ میں نے عرب کو دیکھا، فارس کو دیکھا، روم کو دیکھا، ان کے سارے شہروں کو دیکھا، میں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ تو میرا ذوق وجدان کہتا ہے کہ جبریل امین آئے ہوں گے اور کہا ہوگا اے عبد المطلب تم نے کیا دیکھا؟ میں نے سدرۃ المنتہا سے لے کر تخت الصراط تک 14 طبق دیکھے ہیں، اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ اور آپ نے فرمایا ہوگا اے جبریل تو دیکھتا کیسے، میں نے کوئی دوسرا ایسا بنایا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اور یقیناً رب ذوالجلال نے کوئی دوسرا ایسا بنایا ہی نہیں۔ اور جبریل امین تو اعلان کرتے تھے، جبریل امین کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کی بارگاہ میں آنے والے، وہ تو اعلان کرتے تھے کلبت مشارق الارض ومغاربها ولم ارى رجلا افضل من محمد، کہ میں نے مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، ساری کائنات کو دیکھا، محمد عربی جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ اور میرے امام اسی کی تشریح کرتے ہیں، یہی بولے سدرا والے کہ چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سبحان اللہ، واقعی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے منفرد بنایا ہے۔
کہ ان جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں نے آقا کونین صلی اللہ تعالی وسلم کو دودھ پلانا شروع کیا اور آپ فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے اتنی بھوک اور قحط تھا کہ میرا ایک بچہ تھا، ایک بیٹا جو دودھ پیتا تھا، تو میں جب اس کو دودھ پلاتی تو وہ سیر نہیں ہوتا تھا، اس کے لیے وہ کافی نہیں ہوتا تھا اور ساری رات وہ روتا تھا، ہم سو نہیں سکتے تھے. جب آقا کونین صلی اللہ تعالی وسلم کو میں نے دودھ پلایا، آقا کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے دودھ پیا ایک طرف، جب دوسری طرف آپ کو کیا تو آپ نے دودھ نہیں پیا، دوسری طرف کا چھوڑ دیا. اور آپ فرماتی ہیں ہمیشہ ایسا ہوتا، ایک طرف سے دودھ پلاتی آپ پی لیتے، جب دوسری طرف کوشش کرتی تو آپ نہ پیتے. اور اس پر محدثین مفسرین سیرت نگاروں نے لکھا کہ آقا کونین صلی اللہ تعالی وسلم تو عدل کرنے والے اور عادل بن کر آئے تھے، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کا ایک اور بھی بیٹا تھا، آقا کونین اس کے حصے کا دودھ کیسے پی سکتے تھے؟ آقا کونین تو سب کو حق دلوانے آئے تھے، کہ آپ کبھی بھی دوسری طرف سے دودھ نہیں پیتے تھے. کہتے ہیں آپ نے دودھ پی لیا. پھر بات چیت ہوئی، میں لے کے چلی، میں نے کہا کہ اجازت ہو، گھر والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ. جب لے کے چلی تو میں نے کہا کہ کعبہ کا جاتے ہوئے طواف کر لوں، کہ اس وقت بھی لوگ کعبہ معظمہ کا احترام کرتے تھے، طواف کرتے تھے. تو کہتی کعبہ کی طرف گئی کہ جانے سے پہلے کعبہ کا طواف کر لوں. جب طواف شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کے پاس ہے، تفسیر مصری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو اٹھا کر حجر اسود کے قریب آئی